اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے 8 دن پہلے پریس کانفرنس کی تھی جے کے سینٹر کنٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی کی طرف سے۔ اس میں بھی یہی مدعا مقصد تھا جو ہماری ایلوکیشن ہے 2024-2025 کے حوالے سے، اس میں بھی ہم نے یہی کہا ہمیں خدشات لگ رہا ہے جو ایلوکیشن ہے یہ پورا یوٹیلائز نہیں ہوگا اینڈنگ مارچ تک۔ ہمارے جو خدشات ہے یہ پیسہ لیپس ہو جائے گا، کم از کم 40% پیسہ ایلوکیشن کے حوالے سے لیپس ہو جائے گا۔ مگر میرے خیال سے سرکار نے اس میں سنجیدگی سے نوٹس لی، کیونکہ کچھ ٹرانسفری ہوئی یہاں پر، کیونکہ چیف انجینئر اریگیشن فلڈ کنٹرول کو بھی لگایا گیا، چیف انجینئر UUD کو بھی لگایا گیا، چیف انجینئر جل شکتی کو بھی لگایا گیا۔ ہم سرکار کے شکر گزار ہیں اس کے حوالے سے، چاہے LG صاحب نے اس میں انٹرفیئر کیا، چاہے چیف منسٹر صاحب نے اس میں انٹرفیئر کیا، ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اریگیشن فلڈ کنٹرول کا جو کمشنر سیکٹری ہے اس کے بھی ہم شکر گزار ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اس ٹائم ایکشن کی تاکہ جو خدشات ہمارے تھے فنڈز کے حوالے سے وہ لیپس ہو جائے گے۔ میرے خیال سے اس میں کمی اب آئے گی لیپس کے حوالے سے، مگر ابھی بھی ہمیں خدشات لگ رہے ہیں۔ اگر جتنے بھی ہمارے سپرنٹینڈنٹ انجینئر صاحبان ہیں اوڑی سے لے کے سری نگر تک، جتنے بھی ہمارے ہائیڈرالک ڈپارٹمنٹ سائڈ ہے، چاہے جل شکتی ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے اریگیشن فلڈ کنٹرول ہو، چاہے ہاؤسنگ کے سائڈ سے UUD ڈپارٹمنٹ ہو، ان کے حوالے سے جتنے بھی سپرنٹینڈنٹ انجینئر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس ایڈیشنل چارج ہے۔ آلریڈی وہ اپنے ڈپارٹمنٹوں میں فنکشن کر رہے ہیں، مگر پھر بھی ایز سپرنٹینڈنٹ انجینئر بہت سے ڈپارٹمنٹوں میں وہ ایڈیشنل چارج پہ ہے۔ اس وقت بھی کم از کم 10 سپرنٹینڈنٹ انجینئر ڈسٹرکوں میں اس وقت اویلیبل نہیں ہے۔ اریگیشن فلڈ کنٹرول کے سائڈ سے کم از کم 10 سپرنٹینڈنٹ انجینئر اس وقت اویلیبل نہیں ہے، جل شکتی ڈپارٹمنٹ کے سائڈ سے۔ لہذا کر کے اس سے پہلے بھی ہم نے سرکار کو کہا ہمیں خدشات لگ رہا ہے، یہ جو 2024-2025 کی جو ایلوکیشن ہے ہمیں خدشات لگ رہا ہے 40% جو ایلوکیشن ہے وہ لیپس ہو جائے گی۔ مگر میرے خیال سے سرکار سنجیدگی سے اس پر غور نہیں کر رہے، ہمیں خدشات لگ رہے ہیں۔ ابھی بھی سرکار اس حوالے سے سیریس نہیں ہو رہی۔ جو ہم نے ڈیمانڈیں رکھی تھی 8 دن پہلے پریس کانفرنس میں، آپ دیکھیں کم از کم 35 ایگزیکٹو انجینئر صاحبان ہیں ہائیڈرالک ڈپارٹمنٹ کے سائڈ سے، جن کی پروموشن ڈیو ہے پچھلے 8 مہینوں سے، کیونکہ وہ پروموٹ ہو جائے گے ایز سپرنٹینڈنٹ انجینئر۔ جتنے بھی ہمارے ویکنٹ پوسٹ ہے سپرنٹینڈنٹ انجینئروں کے سائڈ سے وہ پوسٹ فل ہو جائے گے جب ان 35 ایگزیکٹو انجینئر صاحبانوں کو پروموشن ہو جائے گی۔ مگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے، اگر ان کی ڈیو پروموشن ہے پچھلے 8 مہینوں سے، پچھلے 10 مہینوں سے ایگزیکٹو انجینئر صاحبانوں کو، سرکار کیوں نہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پھر خدشات لگ رہے ہیں۔ سرکار کی پھر یہی منشا ہے، یہ پیسہ یوٹیلائز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر سرکار کی یہ منشا ہے یہ پیسہ یوٹیلائز نہیں ہونا چاہیے، میرے خیال سے اس میں ہمارے کشمیر کے لوگ سفر ہو جائیں گے بیچارے، ہمارے کشمیر کے لوگ پانی کے حوالے سے سفر ہو جائیں گے، ہمارے کشمیر کے لوگ ڈرینیج کے حوالے سے سفر ہو جائے گی، ہمارے کشمیر کے لوگ اریگیشن جو ہمارے چینل سے جو کاشتکاروں کو پانی سپلائی کرتا ہے اریگیشن چینلوں کے حوالے سے، ہمارے کاشتکار پھر سفر ہو جائے گی۔ یہ سب سے بڑا سیٹ بیک ہوگا ہمارے اکانومی کے حوالے سے۔ لہذا کر کے آپ کے وسادت سے ہم یہاں کی LG سرکار کو کہنا چاہتے، چیف منسٹر صاحب کو کہنا چاہتے، جو ہمارا کمشنر سیکٹری اریگیشن فلڈ کنٹرول ہائیڈرالک سائڈ سے، اس کو ہم اپیل کرتے ہیں آپ اس میں سنجیدہ ہو جائے۔ جتنے بھی ہمارے 35 ایگزیکٹو انجینئر صاحبان ہیں ان کو آپ پروموٹ کیجئے، تاکہ یہ سپرنٹینڈنٹ انجینئر جہاں پر ہمارے پوسٹ ویکن ہے وہاں پر یہ پوسٹ فل ہو جائے گے، تاکہ جو ایلوکیشن ہے 2024-2025 کے حوالے سے وہ پیسہ یوٹیلائز ہو جائے گا۔ کیونکہ ہم سرکار کو اویئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے 10 دنوں سے۔ آپ دیکھیں خالی 2 مہینے بچ گئے فائنانشیل ایئر کلوز ہونے میں، فروری اور مارچ۔ میرے خیال سے اگر سرکار نے سنجیدگی سے ایکشن نہیں کیا، میرے خیال سے اس سے پہلے بھی ہم نے کہا کم از کم 40% جو بجٹ ہے ایلوکیشن کے حوالے سے وہ لیپس ہو جائے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 آپ دیکھیں SMC سری نگر، اس میں کمشنر، اس میں SC ورکس اویلیبل نہیں ہے۔
یہ بھی ڈویژن پڑا ہوا ہے اس وقت. اس کے ساتھ ساتھ لاوڑا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے حوالہ ڈل کے حوالے سے. ڈل کے حوالے سے لاوڑا ڈپارٹمنٹ میں بھی ایسی نہیں اس وقت اویلیبل. اس کے ساتھ ساتھ یو ای ڈی ڈپارٹمنٹ, جس یو ای ڈی ڈپارٹمنٹ کو سیور کے حوالے سے کم از کم 300 کروڑ یوٹیلائز کرنے ہیں. 300 کروڑ یوٹیلائز کرنے ہیں. ڈپارٹمنٹ میں سپرنٹینڈنٹ انجینئر نہیں ہے. ایڈیشنل چارج ہے اس وقت چیف انجینئر یو ای ڈی کے پاس, ایز سپرنٹینڈنٹ انجینئر بھی, ایز چیف انجینئر یو ای ڈی بھی. یہ پرابلم ہے. آپ دیکھیں پی ایچ ای جل شکتی کے حوالے سے ایسی صاحبان وہاں پر اویلیبل نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ کون سا, اگر ہاں پوسٹنگ آپ لوگوں کو کرنی ہے, سرکار کو پوسٹنگ کرنی ہے, پرماننٹ سپرنٹینڈنٹ انجینئر ہونا چاہیے کم از کم 2 سال تک, 2.5 سال تک. کتنا برڈن آپ دیکھیں, کتنا لوڈ برداشت کرے گا جو ہمارا چیف انجینئر ہے, جس کے پاس ایڈیشنل چارج ہوگا, جو ہمارا ایس سی ہے اس کے پاس ایڈیشنل چارج ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ڈیو پروموشن ہے, کم از کم 35 AEE صاحبان ہیں ہماری, ان کو بھی ڈیو پروموشن ہے. بہت سے ڈپارٹمنٹوں میں ایکسن نہیں ہے, وہ ان کی پروموشن ہو جائے گی ایز AEE, وہ ایکسن بن جائے گے. کم از کم 35 ڈپارٹمنٹ ہمارے انگیج ہو جائے گے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. جب AEE کو پروموشن ہو جائے گی, AEE ایز ایکسن بنے گے, وہ ان کو بھی پروموشن نہیں ہے. یہ سب سے بڑی جاتی ہے یہاں پر. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ہائیڈرالک ڈپارٹمنٹ میں 84 میں ہائیڈرالک ڈپارٹمنٹ کو وجود میں لایا گیا سرکار کی طرف سے, اسٹیٹ سرکار کی طرف سے, تاکہ جتنے بھی ہمارے ہائیڈرالک انجینئر صاحبان ہو گئے, ایکسپرٹ انجینئر صاحبان ہو گئے, وہ اس میں اپوائنٹ ہو گئے. آپ دیکھیں R&B کے سائڈ سے ڈیپٹیشن پہ لائے جاتے ہیں ہمارے سپرنٹینڈنٹ انجینئر صاحبان. یہ افسوس کا مقام ہے. وہ بھی انجینئر ہے R&B کے سائڈ سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر اس کا اپنا جاب ہوتا ہے R&B کے حوالے سے, ہائیڈرالک سائڈ کے حوالے سے دوسرا جاب ہوتا ہے. لہذا کر کے R&B سے ڈیپٹیشن لانے کی ضرورت نہیں ہے. سپرنٹینڈنٹ انجینئر صاحبان کو ڈیپٹیشن پہ لائے گئے. میرے خیال سے یہ تباہ کن مسئلہ ہے پھر ہائیڈرالک ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں سمارٹ سٹی کا مسئلہ ہوا یہاں پر کچھ دن پہلے. میرے خیال سے جو ACB نے کارروائی کی اس کے حوالے سے, وہ کیا مسئلہ تھا ACB کے حوالے سے, اس میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, مگر ہمارے ٹھیکیدار صاحبان اس میں اس وقت پس رہے ہیں, جن کا کام ہے سمارٹ سٹی کے حوالے سے, ورک ڈن کام ہے ان کے حوالے سے. ابھی تک بیچاروں ان کو پیمنٹ نہیں ہوتی ہے. ان بیچاروں کو کم از کم جو ہمارا کنٹریکٹر ایک صاحبان ہے بلال احمد وانی صاحب, کم از کم 100 کروڑ آؤٹ سٹینڈنگ ہے اس کی بیچاری کی. اس وقت کام ورک ڈن ہے, پچھلے 3 مہینوں سے کام ورک ڈن ہے. اس کام کا سٹینڈرڈ بھی اچھا ہے, اس کی کوالٹی آف ورک بھی اچھی ہے. میرے خیال سے جو اس کی آؤٹ سٹینڈنگ ہے لیبروں کی, باجے والوں کی, سینڈ والوں کی, آئرن والوں کی, پریشان ہو گئے ہمارے ٹھیکیدار سمارٹ سٹی کے حوالے سے. لہذا کر کے آپ کے وسادت سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں سمارٹ سٹی کے جتنے بھی افسر صاحبان ہوں جو اس چیز میں انوالو نہیں ہوگا, جس کی کوالٹی آف ورک اچھی ہوگی, مہربانی کر کے اس کی پیمنٹ ریلیز ہونی چاہیے, تاکہ جتنے بھی مسائل مشکلات ہیں ان ٹھیکیداروں کو بیچاروں کو, وہ مسائل مشکلات حل ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں یہاں پر 300 کروڑ ہمارا ایک پروجیکٹ لانچ ہونے والا ہے سیور کے حوالے سے, یہاں پر سری نگر شہر کے حوالے سے. یہ خوشائن قدم ہے سرکار کی طرف سے. سینٹر گورنمنٹ نے 600 کروڑ اس کے حوالے سے بجٹ اپروو کیا, یہ DPR اپروو کیا, اس میں 300 کروڑ سری نگر شہر کے حوالے سے سیور ہے. اسی لیے میں نے کہا کیونکہ ایسی UED ہونا چاہیے اویلیبل, کیونکہ وہ کمیونیکیشن رکھتا ہے چیف انجینئر کے ساتھ, ایکسن کے ساتھ, تاکہ کام اچھی طریقے سے ہو جائے گا. 300 کروڑ پروجیکٹ لانچ کرنا ہے UED ڈپارٹمنٹ کو, 300 کروڑ یوٹیلائز کرنا ہے, مگر بدقسمتی کی بات ہے ایسی اویلیبل نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ 600 کروڑ سینٹرل ڈپارٹمنٹ نے DPR اپروو کیا, دلی سرکار نے بہت پیسہ دیا یہاں پر, مگر بدقسمتی کی بات ہے یہاں کے جو افسر صاحبان ہیں, کچھ افسر صاحبان جو ڈیڈ ووڈ ہے یہاں پر کشمیر میں ٹیکنیکلی, چاہے کچھ بیوروکریسی میں بھی افسر صاحبان ہو, میرے خیال سے کام کرنے کے حوالے سے سیریس نہیں ہے. 600 کروڑ پروجیکٹ ویٹ کیا دلی سرکار نے, اس میں 300 کروڑ سری نگر کے لیے تھے سیور کے حوالے سے, 300 کروڑ اننت ناگ کے لیے تھے سیور کے حوالے سے. لہذا کر کے اننت ناگ کا جو سیور ہے وہاں کے لوگوں کے مسائل مشکلات حل ہو جائے گے ڈرینیج کے حوالے سے, سیور کے حوالے سے. ابھی تک وہ پیسہ ریلیز نہیں کیا, ابھی تک
اس اننت ناگ کے ٹینڈر کے حوالے سے ٹینڈرنگ نہیں ہوئی. آپ کے وسادت سے میں اپیل کرتا ہوں ایل جی صاحب کو. ایل جی صاحب سیریس ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, منسٹر صاحب سیریس ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. ایل جی صاحب نے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت کام کیا جموں کشمیر کے حوالے سے. لہٰذا کر کے میں آپ کے وسادت سے ایل جی صاحب کو اپیل کرنا چاہتا ہوں, وہ 300 کروڑ بھی پروجیکٹ وہاں پر اس کی بھی ٹینڈرنگ ہونی چاہیے اننت ناگ کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے اے سی صاحبان, سپرنٹینڈنٹ انجینئر صاحبان جو پوسٹ ویکنڈ ہے ان کو فل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سمارٹ سٹی کے ٹھیکیدار صاحبان ہیں ان کو بھی پیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارا فرض بنتا ہے ہمیں سرکار کو اویئر کرنا ہے اس کے حوالے سے. ہم ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہیں, ٹھیکیدار ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہوتا ہے, وہ مشورہ دے سکتا ہے سرکار کو بھی, انجینئر صاحبانوں کو بھی. میرے خیال سے سرکار کو اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہی مقصد تھا اس پریس کانفرنس کا. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہم نے ڈیڈ ووڈ کہا, ان ڈیڈ ووڈ کو نکالنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ 3 سال ہو گئے ایگزیکٹو انجینئر صاحبانوں کو. آپ دیکھیں کولگام ڈویژن میں میرے خیال سے 7-8 مہینے ہو گئے تھے ایگزیکٹو انجینئر کو, اس کو ٹرانسفر کی گئی. اچھی بات ہے کیونکہ ٹرانسفر جو ہوتی ہے ملازم کو پارٹ اینڈ پارسل ہوتا ہے ملازم کے حوالے سے. مگر جن ایگزیکٹو انجینئر صاحبانوں کو 4 سال 3 سال ہو گئے ایز ایگزیکٹو انجینئر, ان کو بھی آپ ٹرانسفر کیجئے. آپ کیوں نہیں ان کو ٹرانسفر کر رہے ہو؟ کیوں وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے 3 سالوں سے 4 سالوں سے؟ یہی مدعا مقصد تھا اس پریس کانفرنس کے حوالے.